حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے اور صحاباؤں کی جماعت میں سب سے افضل صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ غلام نے کھانا پیش فرمایا اور کھانا پیش فرمانے کے بعد میں کہا کہ یا سیدی آپ یہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک لقمہ لیا اور چبا کر کے کھا لیا۔ لقمہ پیٹ میں پہنچنے کے بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہا تھا، وہاں سے گزرنے کے درمیان میں بستی کے ایک آدمی کو کچھ معاملہ پیش آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے دم کر دیجئے، میں نے اسے دم کر دیا، دم کرنے کے بعد میں اسے صحت مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی فی الوقت ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پاس کچھ فراوانی ہوگی تو ہم تمہیں دیں گے ضرور۔ میں آج اس بستی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ شادی کا نظم تھا، انہوں نے مجھے کچھ کھانا پیش کیا ہے اور یہ کھانا لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حلق میں انگلیاں مارنے لگے، کھانے کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب اندازہ لگائیے اگر کسی کو کئی وقت کا فاقہ ہو، کئی وقت تک کسی نے کھانا نہ کھایا ہو اور صرف ایک لقمہ کھایا ہو، اس کے بعد میں وہ انگلیاں مارنے سے تو باہر نہیں آئے گا، اس لیے کہ بھوک بہت شدت کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے لقمہ باہر آ جائے، لقمے کو باہر نکال دوں۔ کسی نے کہا کہ یا سیدی آپ اس طریقے سے لقمے کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پوچھا کیا طریقہ ہوگا؟ لقمہ باہر نکالنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ پانی پیجئے، پیٹ بھر کر پانی پیجئے اور پینے کے بعد میں پھر حلق میں انگلی لگائیے، اس کے بعد میں جو لقمہ ہے وہ باہر آئے گا پانی کے ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشکیزیں لاؤ۔ مشکیزیں لائے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا، پینے کے بعد میں حلق میں انگلی لگائی، حلق میں انگلی لگانے کے بعد میں پانی باہر آیا، اس پانی کے ساتھ وہ لقمہ بھی باہر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی حمد میں ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پیٹ میں جو حرام کا لقمہ گیا تھا وہ باہر آ گیا، مجھے تسلی ہو گئی، سکون مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا صدیقی یا سیدی یہ ایک ہی تو لقمہ تھا اور اتنے وقت کے بعد میں آپ نے ایک لقمہ کھایا تھا، اگر یہ باہر نہ آتا تو کیا مسئلہ تھا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے رزق حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں لے لیا اس بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس غلام سے کہا کہ یہ تمہارا لقمہ کمانا اور یہ تمہارا کھانا لانا اور وہ تمہارا اس پر دم کرنا حرام تھا، اس لیے کہ جب تک تم اسلام نہیں لائے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب تک تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو تم نے جو دم کیا تھا وہ شرک الفاظوں کے ساتھ کیا ہے، وہ قرآن کے ساتھ نہیں کیا۔ قرآن کریم کے ساتھ دم کرنا، قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ، قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کے ساتھ دم کرنا بھی حلال ہے، اس پر اجرت لینا بھی حلال ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے۔ وہاں جو منع کیا وہ شرکیہ کلمات کی وجہ سے کیا ہے، وہاں بتوں سے مدد مانگنے کی وجہ سے کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں بات کو سمجھائی